السلام علیکم، جی این سی گلوبل کے ساتھ میں ہوں عمران حیدر، اور میرے ساتھ موجود ہے سینئر اینالسٹ کائنات شوکت صاحبہ۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں سرگودا شہر میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا، جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ توہین اسلام اور نعوذ باللہ قرآن شریف کی بے حرمتی اور اس کو جلایا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا، جس میں ایک شخص کی ہلاکت اور ایک فیکٹری اور ایک مکان کو نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے ہم آج اپنے اسٹوڈیو میں سینئر اینالسٹ کائنات شوکت صاحبہ سے اس حوالے میں مکمل موجودہ اور گزشتہ جتنے بھی واقعات رونما ہو چکے ہیں اس حوالے سے ہم ان سے ڈسکس کریں گے۔ جی کائنات۔ اچھا سر، مجھے اس میں یہ کہنا ہے کہ جیسے توہین مذہب کی وجہ سے اس شخص کو ہلاک کر دیا گیا، اس پہ یہ الزام تھا کہ اس نے قرآن پاک کو جلایا ہے، لیکن ابھی اس پہ جو الزام تھا وہ ثابت نہیں تھا ہوا۔ تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بغیر کسی وجہ یا بغیر حقائق کو جانے اس شخص کے گھر کو بھی جلا دیا گیا، اس کا جتنا مال و اسباب تھا اس کو لوٹ لیا گیا، پھر اس کے بیٹے کی جو ایک فیکٹری تھی جوتے کی اس کو بھی جلا دیا گیا۔ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، جب تک وہ تحقیق نہ کر لیں، جب تک وہ کسی کو ثابت نہ کر لیں اس بات کو کہ وہ مجرم ہے، تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں اس طرح سے ان پر تشدد کرنے والے یا اس طرح سے ان کو ہلاک کرنے والے؟ اور سیکنڈلی سر، اگر یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ اگر ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی بھی ہے، اگر انہوں نے یہ گناہ کیا بھی ہے، تو پھر بھی ہم یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ قانون ہم ہاتھوں میں لے لیں جب تک کہ اس کو پراپر اس پہ تحقیق نہ ہو جائے، جب تک کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ اس پہ ایکشن نہ لیں۔ تو ہمارا یہ بالکل بھی یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہم خود سے جو ہے قانون ہاتھوں میں لے لیں اور خود سے ایک موب کی شکل اختیار کر کے ان پر تشدد کریں۔ جی کائنات، اس سے پہلے بھی کافی واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ ہم سیالکوٹ واقعہ دیکھ لیں، ہم یہ جڑاں والا واقعہ دیکھ لیں، اچھا بازار والا واقعہ دیکھ لیں۔ آخر یہ ہمارے معاشرے میں یہ عدم برداشت اور یہ شدت پسندی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی کیا وجہ کیا ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے نا وہ عدم برداشت کی طرف جا رہا ہے اور شدت پسندی کی طرف، کسی کو بھی الزام مذہب کارڈ استعمال کر کے بالکل اس کو جو ہے نا الزام دے کے تو سر، آپ اس اس کو… میں مذہب کارڈ تو میں نہیں کہوں گی، جیسے ابھی آپ نے ریسنٹلی جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان پہ بات کی ہے یا ایک کویسچن اٹھایا ہے، تو اس میں اگر اچھرا بازار والا ہم واقعہ دیکھیں تو وہ جو خاتون تھی وہ خاتون تو غیر مسلم نہیں تھی، ٹھیک ہے، بالکل لیکن اس پہ بھی یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے جو ایک لباس پہنا ہے اس پہ قرآنی آیات لکھی ہیں، حالانکہ وہ عربک میں کچھ حروف لکھے تھے، بغیر اس چیز کو جو ہے جس تحقیق کا کیے۔ معنی بنتا تھا حلوہ، جی جی جس کا بالکل، معنی حلوہ بنتا نہیں تھا۔ اس پہ لکھا حلوہ تھا شاید، اور اس کا ہاں، معنی تھا خوبصورتی یا خوبصورتی، خوبصورت، کچھ اس خوبصورتی۔ طرح سے۔ جی جی لیکن ہم لوگوں نے اس کو بالکل بھی، جو موب تھا اس نے بالکل بھی اس کی تحقیق نہیں کی، ٹھیک ہے، اور اس عورت کو جو ہے تشدد کا شکار بنایا گیا، باقاعدہ طور پر اس کو ہراس کیا گیا بغیر حقیقت جانے۔ تو یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ یہ مذہب کارڈ نہیں، یہ ایک لیک آف، میں کہوں گی کہ ایجوکیشن کہہ لیں، کہ لوگوں کو اس طرح سے نالج نہیں ہے کہ ہم نے پراپر پہلے تحقیق کرنی ہے، قانون کو خود ہاتھوں میں نہیں لینا، باقاعدہ اس پہ تحقیق کرنی ہے، اور جس طرح سے پھر کہہ لیں قانون اس کو ٹریٹ کرے، اس پہ ہم نے چلنا ہے، نہ کہ ہم نے خود سے اپنے قانون جو ہیں وہ بنا لینے ہیں کہ ہم خود ہی ان کو سزا دیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے علماء ہے ان کا بھی کردار بہت اہم ہے۔ ان کو بھی چاہیے اپنے جمعہ کے خطبہ میں اور اپنے مختلف جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ان میں یہ چیز عوام میں یہ شعور، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعور کی کمی کی وجہ سے ایسے بالکل واقعات رونما ہوتے ہیں کہ کیونکہ اسلام تو کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ بالکل اسلام امن اور محبت کا درس بالکل دیتا ایسے ہے۔ ہی ہے اسلام۔ اگر آپ اس اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسلام جو ہے ایک امن کی جو ہے وہ آپ کو ایک درس دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں آپ اگر دیکھیں تو ایک پراپر مہذب ایک یہ دین ہے، یہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سکھائے گا کہ آپ بغیر وجہ کے کسی پہ جو ہے تشدد کریں، کسی پہ ظلم کریں، یا آپ دیکھا جائے اقلیتوں پہ جیسے بار بار اٹیک کیا جا رہا ہے، بارہا اگر ہسٹری میں دیکھیں تو اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تو اقلیتوں کے جو تحفظ ہے وہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، نہ کہ ان کو اس طرح سے ہراس کرنا یا اس طرح سے ان کو ظلم و تشدد کا شکار بنانا۔
اگر انسانیت کے پہلو سے بھی میں دیکھوں تو اس حوالہ سے بھی ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ انسانیت جو ہے اس حوالہ سے بھی یہ بالکل بھی ہمیں جواز نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں، یا کسی بھی مذہب میں ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی بھی مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ ہم جو ہے اس طرح کا سلوک جو ہے اقلیتوں کے ساتھ کریں۔ کائنات، قیام پاکستان کے وقت اگر دیکھا جائے تو اس مینارٹیز کی جو تعداد تھی وہ تھی 25%، جو کہ موجودہ تعداد کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 2% تک رہ گئی ہے ان کی۔ تو یہ کم ہوتی 2% تعداد مینارٹیز کی تعداد میں، کیا یہ ان کو ہم تحفظ دینے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں؟ کیا ان 2% سے ہمیں خطرہ ہے، ہمارے دین کو خطرہ ہے؟ اچھا سر، میں یہ کہوں گی کہ جیسے ابھی یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک تسلسل سے واقعات چل رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اگر میں مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھوں یا مذہب کی روح سے بھی دیکھوں تو ہم یہاں پر ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ کائنات، اس میں اسلام تو امن اور محبت کا درس دیتا ہے۔ اس میں ہمارے اس مذہب میں ایک انسان کی جان لینا، اس کا تصور کیا جاتا ہے پوری انسانیت کی جان لینا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ انسانیت کی بات ہو رہی ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جو یہ واقعات رونما ہوئے ہیں، یہ ہلاکتیں ہوتی ہیں، کیا یہ انسانیت کا قتل عام نہیں ہے؟ سر بالکل، میں یہاں پر کہوں گی، جیسے میں نے آگے بھی کہا ہے کہ انسانیت کے پہلو سے بھی ہم دیکھیں تو بالکل بھی ہم اس بات پہ ڈیفینڈ نہیں کرتے، اور جیسا کہ آپ نے بھی بات یہ کوٹ کی ہے کہ ایک انسان کا جو قتل یا ہلاکت ہے وہ پوری انسانیت کی ہلاکت ہے، تو یہاں پر انسانیت بالکل ختم ہو جاتی ہے جب ہم یہاں ایسے واقعات اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ کس دیدہ دلیری سے لوگ جو ہیں لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں بغیر کسی وجہ یا بغیر تحقیق کیے۔ اچھا سر، اگر میں اس کو آگے کنٹینیو کروں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ مساق مدینہ میں جو آئین نافذ کیا گیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اقلیتوں کو جو ہے حقوق پرووائڈ کیے تھے، اور اس میں یہ ان کو انشور کیا گیا تھا کہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ ساری یہاں پر محفوظ ہیں، اور ان کو جو ہے تحفظ پرووائڈ کیا جائے گا۔ جی کائنات، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور بہت اچھا ایلیبریٹ کیا، اس پہ بڑی تفصیلی جو ہے نا وہ ہماری بات چیت ہوئی۔ ناظرین، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو امن اور محبت کا گہوارہ بنائے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ کائنات، اس حوالے سے آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ جی ناظرین، تو میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ کوشش کریں کہ آپ پازیٹیو رول پلے کریں سوسائٹی میں، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں، اچھا بولیں، اور کوشش کریں کہ آنے والے وقت میں اس طرح کے واقعات سے بچیں۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، جی این سی گلوبل کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمارے ملک کے لیے دعا کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔